الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين الوفد المتقبلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال تعالى: إن الله لا يحب المفسدين. وقال تعالى: إن الله لا يحب الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جو قوم اپنی تاریخ سے بے خبر ہو جائے گی وہ رفتہ رفتہ آدمیت کھو کے خر ہو جائے گی. جو تھا ناخوب وہ خوب ہوا، جو تھا ناخوب وہ خوب ہوا، کہ بدل جاتا ہے غلامی میں قوموں کا ضمیر بھی. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کرب سے گزر رہی ہے، اور پھر خصوصاً پاکستانی قوم، اور پھر اس میں خصوصاً اہل کراچی، اور پھر اہل کراچی میں خصوصاً اس امت کا مقتدی طبقہ جس آزمائش اور جس کرب سے گزر رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے. جس شخص کا بھی اقوام و ملل کی تاریخ کا مطالعہ ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ملکوں کے اندر معاشرہ اور سوسائٹی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اگر سوسائٹی کے اندر جو افراد ہیں وہ صالح ہیں، ان کے اندر ایثار کا جذبہ ہے، ان کے اندر خودداری ہے، ان کے اندر غیرت ہے، ان کے اندر حمیت ہے، ان کے اندر مساوات ہے، ان کے اندر صلہ رحمی کا جذبہ ہے، ان کے اندر ایثار کے جذبات موجود ہیں، تو وہ قوم عروج پاتی ہیں، وہ اچھی قیادت فراہم کرتی ہیں. لیکن اگر سوسائٹی کے اندر گھن لگ جائے اور اس کے اندر حرص، طمع، لالچ، خود غرضی، رشوت ستانی، مفاد پرستی اور کام چوری اور حرام خوری اور ایک دوسرے کے ذرا سی بات کو برداشت نہ کرنے کے جذبات اور تعصب، انارکی، بد امنی اور عیاشی
فحاشی، بے غیرتی، ایسی چیزیں اگر داخل ہو جاتی ہیں تو وہ معاشرہ اچھے افراد فراہم نہیں کرتا، وہ سوسائٹی اچھے افراد فراہم نہیں کرتی، تو اس کے نتیجے میں پورا معاشرہ کرپٹ ہو کر پورا ملک تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ جو آدمی بھی تاریخ کا طالب علم ہے، اقوام و ملل کی تاریخ کا تجزیہ کرتا ہے، اس مسلمہ حقیقت کو اپنے آپ کو ماننے پر مجبور پاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، ایک درخت ہے بہت حسین جمیل، بڑا سایہ دار، اور ایک وقت تک اس نے پھل بھی دیے ہیں، پھول بھی دیا ہے، لیکن اگر اس درخت کی جڑ کے اندر کیڑا لگ جائے تو کیا وہ درخت اپنا وجود باقی رکھ سکے گا؟ کیا وہ درخت آئندہ نسلوں کو پھل فراہم کر سکے گا؟ کیا درخت آئندہ لوگوں کے، ضعیفوں کے، بے گھروں کے لیے سائبان کا کام کر سکے گا؟ جو بھی ماہر نباتات ہے وہ جانتا ہے، اور جو بھی ماہر باغبانی ہے وہ جانتا ہے باغبان کے اگر جڑ میں کیڑا لگ جائے تو اس جڑ کی اصلاح کرنے کی فکر کرنی پڑے گی، اس کے پتوں کے اوپر دوا ڈالنے سے، اس کے پتوں پہ پانی ڈالنے سے، اس کے اوپر رنگ کر دینے سے وہ درخت کبھی پنپ نہیں پائے گا۔ اور اگر موقع کے اوپر اس بیماری کو نہ پکڑا گیا اور اس بیماری نے ساری جڑوں کو کھا کر کھوکھلا کر دیا تو پھر کاشف معقول کا نظارہ دنیا میں دیکھنا پڑے گا۔ جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، جس بھوسے کو صرف جلانے کے کام میں تو لایا جا سکتا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی تعمیر نہیں ہو سکتی، اس پہ کوئی عالیشان عمارت نہیں کھڑی کی جا سکتی۔ اگر ریت ہے، ریت کے ذرات ہیں، اور یوں سمجھ لیے ریگستانی زمین ہے تو اس ریگستانی زمین پر آپ عمارت اس وقت تک کھڑی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ نیچے فاؤنڈیشن مضبوط نہیں قائم کر دیتے۔ اور ہر فرد جانتا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سی قومیں اٹھیں اور پھر وہ ایسی زوال پذیر ہو گئیں کہ وہ تاریخ کے اندر تو تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے، جو عام معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں، جو اپنے خاندان کی تاریخ نہیں جانتے، جو اپنے حسب نسب کو نہیں جانتے، تو وہ کیا جانیں گے کہ اقوام و ملل کی تاریخ کے اندر کیسے کیسے عروج و زوال آئے اور کیسے کیسے جو ہے پستیاں اور بلندیاں آئیں، کیسی قومیں کہاں سے اٹھیں اور کہاں پہنچ گئیں، اور کیسی قومیں کس بلندی سے اٹھیں اور کس پستی میں جا کے گر گئیں۔ میں آپ کے سامنے چند بڑی بڑی مثالیں پیش کروں گا تاکہ میں جو اپنی اگلی بات کہنے جا رہا ہوں تو وہ بات سمجھ میں آ جائے۔ دنیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو امپائرز کے اندر ڈائیورٹ تھی، تقسیم تھی۔ ایک طرف رومن امپائر تھا، دوسری طرف پرشین امپائر تھا۔ رومن امپائر اور پرشین امپائر کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے تو وہ اس زمانے کے سپر پاور تھے اور دنیا کے اوپر ان کا سکہ چلتا تھا۔ وہ اگر کسی کو کہہ دیتے کہ تم غلام ہو تو وہ غلام ہوتا، اگر کسی کو کہتے تم آزاد ہو تو وہ آزاد ہوتا، اگر وہ کہتے یہ سکہ رائج الوقت ہے تو وہ سکہ رائج الوقت ہوتا، اور اگر یہ کہتے کہ آج کی اصطلاح یہ ہے تو وہ اصطلاح ہوتی۔ ان کے دماغ سے سوچا جا رہا تھا، ان کے قلم سے لکھا جا رہا تھا، ان کے کلچر کو اپنایا جا رہا تھا۔ متوسط طبقہ ان کی نقالی کے اندر مرا جا رہا تھا، ادنا طبقہ ان کی غلامی کے اندر مرا چلا جا رہا تھا۔ ظلم و بربریت کی ایک داستان رقم تھی رومن امپائر کے اندر بھی اور پرشین امپائر کے اندر بھی۔ اور پھر وہ عروج کے اوپر پہنچنے والی قوم جب اس کی سوسائٹی کے اندر کیڑے لگے، کون سے کیڑے؟ خوشامد کا کیڑا۔ کون سا کیڑا؟ خود غرضی کا کیڑا۔
کون سا کیڑا؟ تعیش اور عیش پسندی کا کیڑا. کون سا کیڑا؟ ظلم و بربریت کا کیڑا. تو پھر وہ سوسائٹی، جس سوسائٹی کے اندر جس قوم نے کبھی رومن امپائر جیسی روم قوم نے رومن امپائر کے اندر ایسے ایسے قانون دان اور ایسے ایسے جرنلز پیدا کیے تھے، ایسے ایسے اعلیٰ دماغ پیدا کیے تھے، اور اس قوم کے اندر ہرقل جیسا بادشاہ اور جرنل موجود تھا جس کو انتہائی تجربات تھے پرشین امپائر سے لڑنے کے اور اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے. لیکن جب قوم کے اندر، سوسائٹی کے اندر کیڑے لگ گئے خوشامد کے، اس کے اندر کیڑے لگ گئے خود غرضی کے، اس کے اندر کیڑے لگ گئے عیش پسندی کے، اس کے اندر کیڑے لگ گئے ہوائے نفس کے، تو اس کا انجام کیا ہوا کہ ہرقل جیسی جرنل ذات بھی اس قوم کو بچا نہیں سکی. عرب کے صحارا سے چند اٹھنے والے لوگ اٹھتے ہیں اور آمنا سامنا ہوتا ہے، اور رومن امپائر سے مذاکرات کا ایک موقع آتا ہے، اس کے ایوان میں جانے کا موقع آتا ہے، تو ایک چال چلی جاتی ہے کہ یہ سارے عرب کے صحارا سے نکلے ہوئے اجڑ گوار لوگ ہیں اور کافی عرصے سے یہ اپنے بیویوں سے دور ہیں، تو انہوں نے روم کی حسین ترین دوشیزاؤں کو دو رویا اسٹال لگا کے بٹھا دیا اور ان سے کہہ دیا کہ یہ قوم جب داخل ہوگی، اس کے جرنلز داخل ہوں گے، اس کے سپہ سالار اور سپاہی داخل ہوں گے اور تم کو دیکھیں گے، اور اگر تعارض کریں گے تو ان کو کچھ نہ کہنا، اور ان کو اسی کے اندر الجھا دینا چاہتے تھے. ادھر اللہ رب العالمین نے امیر المومنین امیر لشکر کو القا فرمایا. انہوں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اے ایمان والوں کی جماعت اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا. دنیا دیکھتی ہے، مورخ کھڑا ہوا ہے قلم لے کر کہ اب تاریخ کے اندر وہ ہیبت ناک منظر لکھے گا جس میں عورتوں کی عصمت دری ہوگی، جس میں اجڑ گنوار عورتوں کو درندوں کی طرح چاٹ جائیں گے. لیکن مورخ کا قلم رک گیا، اس کی سیاہی خشک ہو گئی، اس کی آنکھیں تھرا گئیں کہ یہ لشکر نکلتا ہے، رومن امپائر کا دروازہ کھلتا ہے، وہ اندر داخل ہوتا ہے، سب کی نگاہیں نیچی، اور وہ سلطنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے. وہ عورتیں ہکا بکا رہ جاتی ہیں. یہ کون لوگ ہیں جن کے سامنے ہم جیسی حسینائیں بیٹھی ہوئی تھیں لیکن ہم ان کو زیر نہیں کر سکے؟ وہی ان کی غلامی کے اندر آ کے کلمہ لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتے. آپ دیکھیے، ایک طرف اجڑ گنوار جس کو کہا کرتے تھے وہ معاشرہ تھا، لیکن اس معاشرے کے اندر ایثار تھا، اس کے اندر غیرت تھی، اس کے اندر غیرت ایمانی اور حرمیت ایمانی تھی، اس کے اندر امن دینے کا جذبہ تھا، ان کے اندر مساوات تھا، ان کے اندر صلہ رحمی تھی، ان کے اندر امت کا غم تھا، ان کے پاس خدائی پیغام تھا، ان کے پاس محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلایا ہوا چراغ تھا. اس چراغ کو لے کے نکلے تھے کہ سارے آکاش کے اندر ان کی حکمرانی قائم کرنی ہے. اللہ جس نے اعلان کیا تھا کہ تم زمین کے خلیفہ ہو، اس اللہ کی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے نکلے تھے. تو رومن امپائر جو اپنی طاقت کے نشے کے اندر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، ان اجڑ گواروں نے اپنے کردار اور گفتار اور اپنے تمام ان اعلی اقدار سے ان کو زیر کر دیا. کہاں گئی رومن امپائر؟ اتنا سا اٹلی، جائیے جا کے دیکھیے، یہ قوم عروج پہ پہنچ کر زوال پہ گئی. اسباب تلاش کر لیجئے، پتہ چل جائے گا. آئیے دوسری قوم کی طرف چلتے ہیں، پرشین امپائر. پرشین امپائر میں رستم جیسا آدمی موجود تھا، اور اس سلطنت کی دولت کی کوئی انتہا نہیں تھی، اور تہذیب کی اس بلندیوں پہ پہنچ گئے تھے جو دنیاوی اعتبار سے رنگ رنگیلیوں کی تہذیب ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا. لیکن ان کے اندر بھی وہی سارے کیڑے جو سوسائٹی کی جڑ کو کھاتے ہیں، جو قوموں کو زوال سے دوچار کرتے ہیں، وہ کیڑے ان کے اندر بھی لگ گئے. عیش پسندی، باپ بیٹی کی شادی ہو رہی ہے،
بھائی بہن کی شادی ہو رہی ہے، یہ موقع نہیں ہے اس داستان کو سنانے کا کہ شرم سے انسانیت کی آنکھیں زمین میں گڑ جاتی ہیں، اور ظلم کی ایسی داستان کہ ناقابل بیان۔ جو حکمران طبقہ ہے اس کو خدا کا درجہ ہے، اور جو محکوم طبقہ ہے وہ محکوم طبقہ گٹر کے اندر پیدا ہونے والے کیڑوں سے زیادہ گیا گزرا ہے۔ حاکم طبقے کے کتوں کے لیے ایسی غذا میسر ہے کہ جو انسانوں کے لیے میسر نہیں۔ یہ طبقاتی فرق اور ظلم، عیش پسندی، خود غرضی، خوش آمدی، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آپ جانتے ہیں کہ رستم کے دربار میں ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، کیا پیغام دیتے ہیں اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں، کئی دفعہ اس کو تذکرہ کیا۔ آج پرشین امپائر سکڑ کے نام لینے کا موقع نہیں، کہاں پہنچ چکا ہے۔ تیسری مثال میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، خوارزم شاہ۔ یہ عباسی اتنی بڑی سلطنت تھی کہ اتنی بڑی سلطنت کم لوگوں کو نصیب ہوئی، لیکن جب انہوں نے صورتاً تو ایمان کو اپنایا لیکن حقیقتاً ایمان ان سے دور ہوتا چلا گیا، ایمانی صفات ان سے نکل گئیں۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، اس کی نظیریں ختم ہو گئیں، اور والذین یبیتون لربهم کی جگہ پر لشرابهم لخمرهم لعیاشهم لبدماشهم کی صورت پیدا ہو گئی کہ راتیں ان کی بے حیائی اور بے غیرتی اور عیاشی کے اندر گزرنے لگی، اور دن سو کے گزرنے لگے، اور قوم کا خیال نہیں رہا، اور قوم کی دولت کو لوٹنے کی حوث پیدا ہو گئی۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خوارزم شاہ کی سلطنت تاریخ سے مٹ گئی۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب بڑی دور دور کی مثالیں لے کے آتے ہیں، قریب زمانے کی ایک مثال لے لیجئے۔ فرانس سے کون واقف نہیں ہے؟ نیپولین جیسا جنرل اس قوم میں پیدا ہوا ہے، لیکن جب اس قوم کے اندر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ جو مستقبل کے معمار تھے، جن کے اوپر قوم کی ذمہ داری رکھی جانے والی تھی اور جن کو قوم کو پروان چڑھانا تھا، وہ جب امت کی اپنے قوم کی تباہی کو دیکھ کر، ان کے احتجاج کو دیکھ کر، ان کی پریشانی کو دیکھ کر شہزادے اور شہزادیاں کہہ رہے ہوں کیا ان کے پاس برگر بھی نہیں ہے کہ وہ برگر کھا کے اپنے پیٹ کی آگ کو بجھا لے، اس پستی کے اندر جب وہ پہنچ گئے تو پھر اگر اتحادی اس کو نہ بچاتے تو دوسری جنگ عظیم اور پہلی جنگ عظیم کے اندر اس کے صفحہ ہستی سے مٹ جانا کافی تھا۔ یہ قوموں کے زوال کو سمجھیے، قوموں کے عروج کے اسباب کو سمجھیے۔ اوپر سے لیپا پوتی کرنے سے درخت کبھی پروان نہیں چڑھے گا۔ اگر جڑ کے اندر کیڑا لگ گیا ہے تو اس جڑ کی فکر کرنی پڑے گی۔ ایک بدیہی سی بات ہے کہ اگر آپ کے ہارٹ کی تکلیف ہے تو آپ کاہے کو نزلے کی دواؤں سے علاج کرنا چاہتے ہیں؟ اگر کسی کی قوت بصارت کے اندر کمی آ گئی ہے تو قوت سماعت کا علاج کیوں کر رہا ہے؟ اگر کسی کا ہاتھ شل ہو گیا ہے تو وہ اپنے دانتوں کا علاج کروانے کیوں جا رہا ہے؟ یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اس کے بعد جو بات کہنے جا رہا ہوں تو ایک دینیات کے طالب علم کی طرف سے ایسی بات جو تاریخ کا طالب علم ہو، اسلامیات کا طالب علم ہو، سیاست کے میدان کا نہ ہو اور اس کی کوئی مفادات نہ ہو، تو ایسے طالب علم کی طرف سے تنقید تو وہ نہایت ہی اخلاص کے اوپر مبنی ہوگی۔
اور ایسے شخص سے نصیحت سن لینا اور اس نصیحت پہ کان دھر لینا اور اس نصیحت کے مطابق کوئی لاہ عمل طے کر لینا، اس سے عروج ہی مل سکتا ہے، زوال نہیں۔ دیکھیے ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا نقصان ہے یا سب سے بڑا المیہ ہے، وہ نقصان اور المیہ اور وہ بیماری انسانیت کی تذلیل ہے۔ یہاں انسان کی کوئی قیمت نہیں، یہاں پیسے سے انسان تولا جاتا ہے، کردار سے نہیں تولا جاتا، گفتار سے نہیں تولا جاتا۔ یہاں انسان ایسی چیزوں سے تولا جاتا ہے جو زوال پذیر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کلام مجید نازل ہوا، اس کلام مجید نے بنیادی طور پر دنیا کے امن کے لیے جو فلسفہ پیش کیا ہے، وہ فلسفہ یہ پیش کیا ہے کہ انسانیت کو تکریم دو گے تو انسان کا جو معاشرہ ہے وہ سکون پائے گا۔ اللہ رب العالمین ایک طرف انسان کو یہ مقام دے رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، دوسری طرف اللہ رب العالمین اس انسان کو یہ مقام عطا فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے کائنات بنائی ہے، اس کارخانہ قدرت کے اندر جو سب سے حسین نمونہ ہے، تم سوئٹزرلینڈ کو جا کے دیکھ لو، تم چاند کو دیکھ لو، سورج کو دیکھ لو، ناروے کو دیکھ لو، دنیا کے حسین علاقوں کو دیکھ لو، دنیا کی حسین چیزوں کو دیکھ لو، دنیا کے حسین جھیلوں کو دیکھ لو، دنیا کے حسین جانوروں کو دیکھ لو، لیکن اگر میری قدرت کا عظیم الشان شاہکار دیکھنا ہے تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میری قدرت کا حسین شاہکار یہ انسان ہے، اسی وجہ سے اس انسان کو ہم نے تکریم کا تاج پہنا کے بھیجا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور اسی وجہ سے ہم نے اس انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اگر کوئی بڑی سلطنت کا خلیفہ ہوتا ہے تو اس کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے، جو اس کائنات کے پورے خالق کا خلیفہ ہو تو اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا المیہ ہے، وہ المیہ یہ ہے کہ یہاں انسان کی وقت نہیں۔ مجھے معاف کیجیے گا، اور جس قوم کے اندر، جس ملک کے اندر انسان کی بے توقیری ہو رہی ہو، اور جس کہ اللہ رب العالمین نے بڑے اہتمام کے ساتھ انسانی حقوق کا تذکرہ کیا ہو، اور ان حقوق کو جو لوگ دہشت گردی کہتے ہوں، ان حقوق کو جو لوگ انسان کی تذلیل کہتے ہوں، تو کیا ان کو وہ انسانیت کی تذلیل نظر نہیں آتی جو بلند کردار کے لوگ، بلند گفتار کے لوگ، بلند اخلاق کے لوگ، نبی کے وارث روڈوں کے اوپر بلکتے ہوئے سسکتے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، ان کو خون سے لہو لہان کیا جا رہا ہے، اور اس وقت ان کو انسانیت کی تذلیل نظر نہیں آتی، اس وقت ان کو انسانی حقوق نظر نہیں آتے، اس وقت ان کو ہیومن رائٹس کی رد نظر نہیں آتی۔ اگر ایک کتا مرتا ہے تو وہاں پر جانوروں کے حقوق یاد آ جاتے ہیں، اگر ایک عورت عفت کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو وہاں انسان کی تذلیل نظر آتی ہے، اگر ایک مرد اپنے اختیار سے ادب اور تہذیب کا دائرے کے اندر رہتے ہوئے اعلیٰ اقدار کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ دہشت گرد شمار کیا جاتا ہے۔ جو انسانیت کو امن کا درس دیتا ہے اس کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، جو قال اللہ قال رسول کا درس دیتا ہے اس کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، اس کو تخریب کار کہا جاتا ہے، اس کو امن کے لیے خطرہ کہا جاتا ہے۔ ارے وہ آنکھیں کہاں گئیں؟ ارے وہ قلم نگار کہاں گئے؟ ارے وہ کان کہاں گئے؟ ارے وہ دماغ کہاں گئے؟ ارے وہ قلب کہاں گیا جو دیکھے، سنے، سمجھے اور لکھے کہ ظلم کیا ہے؟
اگر ایک قاتل اس قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے تو یہ انسانیت کی تذلیل ہے، حدود کا تنفیذ انسانیت کی تذلیل ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ مجھے بتلائیے، سپولوں کو پالنا، درندوں کو پالنا، کتوں اور خنزیروں کو پالنا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کون سے انسانی حقوق ہے؟ یہ کون سی انسانی کی تکریم ہے؟ ہم کو انسانیت کا درس دو گے جس کے نبی نے 35 غزوات اور سرایا کی ایک طویل تعداد، اس میں صرف 259 افراد کی شہادت اور مقتولین مد مقابل مقتولین ان کی تعداد 759، اور صرف جنگ عظیم دوئم کے اندر 2 کروڑ سے زیادہ انسانوں کو منڈی کی خاطر ہلاک کر دیا گیا۔ تم ہم کو درس دو گے، ہم کو سکھاؤ گے، جس کے پروردگار نے واضح طور پہ ہمارے حقوق متعین کر دیے، جان، مال، عزت، آبرو، اس کا تحفظ اسلام نے دیا ہے۔ اگر آج یہاں پر حدود کا نفاذ ہو جائے اور حرام خوری اور کام چوری ختم ہو جائے تو پھر انسانی کی تذلیل اس طرح نہیں ہوگی۔ کوئی اپنے ہیرو کو نہیں مارتا، کوئی اپنے ہیرو کو ذلیل نہیں کرتا، کوئی اپنے ہیرو کے تحفظ کے لیے اتنا بے پرواہ نہیں ہوتا۔ میری بات دھیان سے سنیے، نہ کہیے گا کہ خبر نہ ہوئی۔ قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جن قوموں نے اپنے نبیوں کو اور نبیوں کے وارثوں کو اپنے معاشرے سے نکالا ہے، وہ قوم صفِ ہستی سے مٹ گئی۔ آئیے میں قرآن سے دکھاتا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، اور دعوت دینے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا، اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ بڑے پاک باز بنتے ہیں، بڑے امن کے پیامبر بنتے ہیں، بڑے اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ اور جب اس قوم نے یہ فیصلہ کیا، قرآن میں جا کے دیکھیے ان پہ سنگباری کی گئی، پوری بستی کو اٹھا کر آسمان کے اوپر 7ویں آسمان پہ ان کی چیخیں سنائی دے رہی تھی، ان کو وہیں سے زمین پہ پٹک دیا گیا اور ان پہ سنگباری کی گئی، اولے انگارے برسائے گئے۔ اتنا دردناک عذاب کسی کو نہیں ملا۔ آئیے حضرت شعیب علیہ السلام، انہوں نے کہا بے ہنگمی چھوڑ دو، حرام خوری چھوڑ دو، کام چوری چھوڑ دو، ظلم و بربریت کی جو داستان رقم کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ، انسانی حقوق کو پامال مت کرو، اللہ کے حقوق کو پامال مت کرو۔ جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو اشرافیہ طبقے نے کہا، اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء۔ تمہاری نماز بڑی آئی، بڑی دعوت دے رہی ہے، تم کو حکم دے رہی ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مال میں جو تصرف کیا کرتے تھے وہ تصرف کرنا چھوڑ دیں، یہ ہمارے ہاتھ کی کمائی ہے، اس میں کوئی حلال حرام نہیں ہوتا، بکواس بند کرو۔ تو پھر کیا ہوا؟ ایک ہفتے تک ایسی گرمی پڑی کہ زبانیں باہر آ گئیں قوم شعیب کی، اور جب زبانیں باہر آ گئیں اور بھلکنے لگے تو اللہ رب العالمین نے ایک بادل بھیجا، اس بادل کے نیچے ٹھنڈی ہوا تھی، وہ لوگ خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ چلو شعیب کی مصیبت سے جان چھوٹی اور اب ہم عیش کریں گے، اور سب لوگ آ کے اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے انگارے برسائے، پوری قوم جھلس گئی۔ آئیے
موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی. اللہ رب العالمین نے کہا اذهبا الى فرعون انه طغى. موسیٰ اور ہارون آپ دونوں جائیے اور جا کر فرعون کو سمجھائیے، اس لیے کہ وہ سرکشی پہ آمادہ ہو گیا ہے. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. آپ ان کو نرمی سے سمجھائیے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت پا جائے یا کم سے کم اس میں خوف پیدا ہو جائے. لیکن فرعون اپنی فرعونیت سے باز نہیں آیا. جب انسان کے پاس طاقت کا نشہ ہوتا ہے تو وہ نشہ انسان کو صحیح فیصلے سے بھی پیچھے کر دیتا ہے. اور یاد رکھیے، میرے الفاظ کو یاد رکھیے، پھر نہ کہیے گا کہ علماء نے متوجہ نہیں کیا. جب اللہ رب العالمین قوموں کے زوال کا فیصلہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی عقل ختم کرتے ہیں، وہ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رکھتے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو جب اللہ نے ان کے زوال کا فیصلہ کیا تو ان کو ان کے نفع سے غافل کر دیا. اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قرآن کے فیصلے یہ میرے نہیں ہیں، کسی مولوی کے فیصلے نہیں، کسی ملا کے فیصلے نہیں، یہ اللہ کے فیصلے. جس کی یہ زمین، جس کی یہ کائنات، جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا. ما تسقط من ورقة في الارض ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. ہمارا عقیدہ ہے. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، فرعون نے اپنی سرکشی نہیں چھوڑی، توبہ پہ آمادہ نہیں ہوا، اور اس نے اس زمانے کی جتنی جدید ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ استعمال کی اذیت دینے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، اور اپنی انٹیلیجنس پھیلا دی. اور کہا کہ کسی گھر کے اندر، بنی اسرائیل کے کسی گھر کے اندر کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کو ذبح کر دیا جائے. لیکن اللہ نے کہا اے فرعون، تو اپنی فرعونیت کو کیا سمجھتا ہے؟ میں تیرے گھر کے اندر اس بچے کو پال کے دکھاؤں گا. ماں پریشان. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. ماں کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، بیٹے کی ولادت ہو رہی ہے، چاند سا بیٹا. حکم ہوتا ہے اے ماں گھبراؤ نہیں، ہم اس کے وارث ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں. اور پھر ایک صندوق بنایا، اس کو ڈالا اور کہا وَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، اس کو ڈال دو سمندر میں. سوچئے بچے کو اسباب کے درجے کے اندر ایک بند صندوق کے اندر ڈال کر سمندر کی انتہائی طوفانی موجوں کے حوالے کر دیا، دریا کے حوالے کر دیا. دوسرے کنارے پر وہی بدماش جو اللہ کا باغی ہے وہ بیٹھا اٹکھیلیاں کر رہا ہے. وہ صندوق وہاں سے چلا اللہ کے حکم سے اور اس کے سامنے چلا گیا. اس صندوق کو اٹھایا، اس میں ایک حسین بچہ دیکھا. اللہ رب العالمین نے ظالم کو اولاد نہیں دی تھی. اللہ جانتے ہیں کہ اس ظالم کی اولاد، سانپ کی اولاد سانپ ہی ہوگی، سور کی اولاد سور ہی ہوگی. اللہ رب العالمین نے اس بچے کو اس کے ماں کے دل میں ممتا ڈالی، فرعون کی بیوی کے دل میں ممتا ڈالی. وہ مارنے لگا. اللہ رب العالمین نے اسی کے محل میں اس کو پروان چڑھایا، اور پروان چڑھانے کے بعد فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی اور کہا ظلم و بربریت کی داستان چھوڑ دو، اللہ کی اطاعت قبول کر لو اور اللہ کی امان میں آ جاؤ گے. اور اگر تم اللہ کی اطاعت قبول نہ کرو گے تو پھر تمہیں زمین بھی پناہ نہیں دے گی، تمہیں آسمان بھی پناہ نہیں دے گا، تمہارے لیے کوئی رونے والا نہیں ہوگا، تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا اور تمہیں قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا. کیونکہ مزید فرعون آنے والے تھے. ان فرعونوں کو دکھلانا تھا کہ دیکھو ایک طرف موسیٰ ہے، دوسری طرف فرعون ہے. موسیٰ کو دیکھو، اگر موسیٰ جیسے بننا چاہتے ہو تو ہم اس کو رحمت
اللہ کہیں گے، اور اگر تم فرعون جیسے بننا چاہتے ہو تو ہم اس کو لعنت اللہ کہیں گے، نشان عبرت بنا دیں گے۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آیا، اسباب ختم ہو جاتے ہیں، آپ دیکھیے لشکر غلط راستے پہ چلا جاتا ہے، لوگ مڑ کے دیکھتے ہیں فرعونی لشکر آ گیا، اللہ کا کچھ اور منظور تھا، تدبیر کچھ اور تھی، اللہ کی تدبیر کچھ اور تھی، اللہ کا قانون کچھ اور تھا۔ جہاں سارے اسباب ختم ہوتے ہیں وہاں اللہ کی قدرت چلتی ہے، کہہ دو اللہ ہے، تو اللہ کی قدرت وجود میں آئی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ اپنا عصا، اس عصا کو سمندر پہ مارو، دریا پہ مارو، راستے بن گئے، لشکر نکل گیا۔ تسکین کا انتظام دیکھیے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ قوم مر جاتی تو اتنی تسکین نہ ہوتی جبکہ قوم کو سامنے مارا جاتا، تو فرعون کو فرعونیوں کے ساتھ اس کے اندر داخل کیا۔ اور آپ دیکھیے مت ماری جاتی ہے، میں اس کی دلیل قرآن سے پیش کر رہا ہوں، غور فرمائیے گا کہ فرعونیوں نے کہا کہ یہ راستے جو ہے بادشاہ سلامت آپ ہی کے لیے بنے ہیں۔ یہ چمچا گیر لوگ ہوتے، خوشامدی لوگ ہوتے، جب قوم کے زوال کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے نا تو پھر ان کو غلط فیصلے سجائی دیتے، پھر اپنے ہاتھ سے اپنے گلے میں خود خون کرتے۔ تو پھر وہ لشکر جب گزرتا ہے اور پھر ان کی نگاہوں کے سامنے ہی وہ لشکر ڈوب جاتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، یہ ہم تمہارے جسم کو بچا کے رکھیں گے قیامت تک کے آنے والے فرعونوں کے لیے۔ یاد رکھیے تم جو کوئی بھی ہو اور علماء کے جو کوئی بھی دشمن ہو، ہم جی کر بھی کامیاب ہیں، مر کے بھی کامیاب ہیں، اور تم جی کر بھی ناکام ہو، مر کے بھی ناکام ترین ہو۔ تو یہاں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر انسان پیسوں میں تلتا ہے، اقدار کی ویلیوز نہیں ہے، کردار کی کوئی اہمیت نہیں، گفتار کی کوئی اہمیت نہیں، تو اس قوم کا الامان والحفیظ اللہ ہی حافظ ہے۔ دوسری یہاں کی بیماری، وہ خطرناک ترین بیماری پیسے کی ہوس۔ ایسا لگتا ہے کہ سب چیزوں نے دم توڑ دیا ہے، اب صرف پیسہ ہے، پیسہ جیسے بھی حاصل ہو، چاہے قوموں کی تقدیر کا فیصلہ زوال کی صورت میں وقوع پذیر ہو جائے، چاہے خون کی ندیاں بہا کر دولت مل جائے، دولت آنی چاہیے جیسی بھی، جس طرح بھی اور جہاں سے بھی۔ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے انسانوں کے دل سے چیز نکالی تھی وہ دنیا کی محبت نکالی تھی۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ اسلام جو ہے دولت کے خلاف ہے؟ اسلام دولت کے خلاف نہیں ہے، اسلام حلال دولت کا قائل ہے، حرام دولت کے خلاف۔ جس طرح اسلام آزادی کا مخالف نہیں ہے بلکہ آزادی کا علمبردار ہے، اسلام آوارگی کا قائل نہیں، آوارگی کی مذمت کرتا ہے۔ اگر آوارگی کے نام آپ آزادی رکھیں گے تو اسلام کبھی تعریف نہیں کرے گا، تو اسی طریقے سے حرام خوری کا نام اگر آپ دولت رکھیں گے اسلام کبھی تعریف نہیں کرے گا۔ دوسری بیماری یہاں کی ہے۔ تیسری بیماری وہ بیماری ہے عصبیت۔ اب عصبیت کی مختلف شکلیں، لسانی عصبیت، مسلکی عصبیت، علاقائی عصبیت، یہ سارے وہ بت ہیں
جن بتوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پاش پاش کرنے آئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتایا تھا کہ انما المؤمنون اخوہ، تم تمام مسلمان ہو، چاہے شافعی ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو. یہ تو سیاسی مسلطوں کے اوپر خون ہوا کرتے تھے، سیاسی مفادات کے اوپر خون ہوا کرتے تھے کبھی پرانی سلطنتوں کے اندر، کہ بادشاہ کا یہ مسلک ہے تو لہذا باقی کو تباہ برباد کر دیا جائے. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر نہیں، یہ قرآن کا پیغام نہیں ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر تمہیں اشرف بننا ہے، اگر تمہیں اکرم بننا ہے، اگر تمہیں معزز بننا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے جبین کو ٹیکنا پڑے گا، حرام کو حرام کہنا پڑے گا اور چھوڑنا پڑے گا، حلال کو اختیار کرنا پڑے گا، گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹوپی بھی ہو، پگڑی بھی ہو، داڑھی بھی ہو، اور زنا بھی ہو، شراب بھی ہو، سود خوری بھی ہو، حرام خوری بھی ہو. ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم. اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا توبہ کرنے کا؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا؟ کیا اب بھی، جبکہ پوری قوم کے لیے اعلان جنگ خاموشی سے کر دیا گیا ہو اور خاموشی سے بگل بجا دیا گیا ہو اور علماء کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہو، مفادات کے خاطر جو امن کے پیغمبر ہیں مفتی عبد المجید نور اللہ مرقدہ دین پوری، وہ مرد قلندر کہ بہت سے لوگ اس علاقے میں ان کو نہیں جانتے تھے، وہ علم کا پہاڑ، تقوی کا پہاڑ، للہیت کا پہاڑ، رجوع اللہ کا پہاڑ، اور طلبہ اور اساتذہ کا مربی، محسن اور بہت سارے محدثین کا استاد، اس کو اس گلشن سے توڑا گیا، تو اس سے فائدہ کس کو پہنچا؟ میرے عزیز دوستو بھائیو، فیصلہ کرنا ہوگا کہ مومن بن کے جینا ہے یا کافر بن کے. فیصلہ کرنا ہوگا کہ فروعی اختلاف میں الجھ کر اپنے گلے کاٹتے رہنا ہے یا اصولوں کی بنیاد پر جینے کا حق مجھے بھی دیجیے، آپ اپنے آپ کو بھی لیجیے. مجھے بتلائیے، کیا دنیا سے سارے لوگوں کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ قیامت تک سارے طبقات رہیں گے، ساری قومیں رہیں گی، سارے مسالک رہیں گے، سارے فروع اختلافات رہیں گے. ان اختلافات کو کتابوں میں بند کر دیجئے، علمی دنیا میں رہنے دیجئے، اس کی بنیاد پر سیاست مت چمکائیے، قوموں کو زوال سے دوچار مت کیجئے، امن سے رہیے، امن سے رہنے دیجئے. کیا اللہ رب العالمین کے قانون سے ہٹ کر دنیا چلاؤ گے؟ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. کیا سلطنت عثمانیہ میں سب نہیں بستے تھے؟ کیا اسپین میں سب نہیں بستے تھے؟ کیا اسلام کے اندر ذمیوں کے احکامات نہیں ہیں؟ یہ کتابوں میں بند کرنے کی چیزیں ہیں یا صرف بحثیں کرنے کی چیزیں ہیں؟
یا اللہ کے احکامات سیکھنے کے بعد اس زمین پر ان احکامات کو نافذ کرنا ہے؟ دنیا کو بتلانا ہے کہ ہر قوم، ہر طبقے کے لیے اسلام ایک دستور دیتا ہے، ایک نظام دیتا ہے، ایک قانون دیتا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے۔ کیا ہم محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑے فقیہ ہو گئے؟ کیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ فقیہ ہو گئے؟ کیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑے مفسر ہو گئے؟ کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہم محدث ہو گئے؟ کیا ہم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک سے بھی بڑے ہو گئے؟ یہ کڑوی باتیں ہیں، لیکن یہ وہ حقائق ہے جس حقائق نے قوموں کو توڑ دیا ہے، زوال سے دوچار کر دیا ہے۔ الحمدللہ میں حنفی المسلک ہوں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن امت کے درد میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کی غلط نسبت نہ کی جائے، غلط بات ریکارڈ نہ کی جائے، لیکن انصاف کے ساتھ سوچئے، مفادات سے باہر نکل کے تجزیہ کیجئے، خود غرضی کے چشمے نکال کے تجزیہ کیجئے۔ اگر آپ کو اپنی اولاد سے ہمدردی، اگر آپ کو اپنی آنے والی نسل سے ہمدردی، اگر آپ کو اپنی زمین سے ہمدردی، اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، عالم کی حیثیت سے پیغام پورا دے دیا ہے، اللہ کے دربار کے اندر عذر پیش کر سکوں گا۔ خدا کے واسطے، خدا کے واسطے تمام طبقہ فکر سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اپنے ایسے افراد جو اعتدال کے اندر نہیں ان کو لگام دیجئے، اور یاد رکھیے کہ اگر آپ کو یاد نہیں تو دوبارہ جا کے تاریخ ہند دیکھیے، بر صغیر کی تاریخ دیکھیے کہ جب ملک اجڑتے ہیں تو دنیا کیسی عبرتناک مناظر دیکھتی ہے۔ دلی کے سقوط کو دیکھیے جا کے، بغداد کے سقوط کو دیکھیے جا کے، غرناطہ کے سقوط کو جا کے دیکھیے، سلطنت عثمانیہ کے زوالوں کو جا کے دیکھیے، حرمین شریفین میں ہونے والے خون کو دیکھیے کہ غلاف کعبہ سے چمٹے ہوئے صحابہ کو شہید کیا گیا تھا۔ کیوں بھول جاتے ہیں اپنی تاریخ؟ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، الآتی اشبہ بالماضی من الماء بالماء۔ یہ مورخوں کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں آنے والے زمانے کو ماضی کی تصویر کے اندر دیکھو، کیونکہ یہ پانی سے زیادہ ایک دوسرے سے مشابہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے سابقہ قوموں کے واقعات تفریح کے لیے ذکر نہیں کیے، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الالباب کہہ کے ذکر کیا ہے، فاعتبروا یا اولی الابصار کہہ کے ذکر کیا ہے، سیروا فی الارض کی دعوت دے کے کہا ہے۔ کیف کان عاقبۃ المنذرین، قرآن نہیں پڑھتے؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور نہیں کرتے، اپنا تذکرہ تلاش نہیں کرتے، اپنے مسائل کا حل کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ اللہ سے شکوہ مت کیجئے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ جو قوم اپنی تاریخ سے بے خبر ہو جائے گی، رفتہ رفتہ آدمیت کھو کے خر ہو جائے گی۔ جائیے دیکھیے، خروں کو دیکھیے جا کے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ سانپ کو ڈس رہا ہو؟ کیا آپ نے کبھی سنا کہ کتے نے کتے کو بھگوڑ ڈالا ہو؟ کیا یہ وہی انسان ہے جس انسان کو ساری انسانیت کے امن کے لیے پیدا کیا گیا تھا، جن کو خلافت ارضی کا اعلیٰ مقام دے کر بھیجا گیا تھا؟ کیا یہ وہی انسان ہے؟
جو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنا ہے۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، ایسی صورتحال کے اندر پھر کیا ہوتا ہے؟ آئیے، ایک موقع ایسا آیا کہ کچھ ایسی صورتحال سلطنت اسلامیہ میں پیدا ہو گئی، اور اس صورتحال کی بنیاد پر روم سے ایک قاصد آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ سنا ہے کہ آپ کا حضرت علی المرتضیٰ سے اختلاف ہو گیا ہے، تو اگر آپ کہیے تو آپ ہم سے مل جائیے اور ہم مل کر اس کے حصے بکھرے کر دیتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اے رومی کتے، سن لے اس بات کو کہ اگر علی کے اوپر ہاتھ ڈالا تو اس کا ہراول دستہ میں ہوں گا۔ تو صحابہ کی شان تھی، ہم جیسے نیچے لوگوں کی یہ شان نہیں۔ ہم تو اتنے کمزور کہ کردار میں بھی بک جاتے ہیں، گفتار میں بک جاتے ہیں۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، چند ٹکوں کے خاطر، چند مفادات کی اور خود غرضی کے خاطر قوموں کا سودا کر لیتے ہیں۔ خدا کے واسطے اس روش کو چھوڑیے، اور علماء اکرام اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے کہ یہ موجود ہیں ابھی بڑے بڑے علماء اکرام، حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب مدظ اللہ العالی، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مدظ اللہ العالی، حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب مدظ اللہ العالی، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ العالی، اور دیگر بڑے بڑے اکابرین موجود ہیں۔ ان اکابرین نے جو بات کہی ہے اس بات کے مطابق چلتے رہیے، اور اگر آپ کو کسی بات میں کسی سے اختلاف ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھلایا ہے کہ اپنے بڑوں کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ ان کو ایسی فراست عطا فرما دے کہ وہ ہمارے لیے اچھے فیصلے کریں۔ ہم عجیب غریب ہیں، اختلاف رائے کی بنیاد پر اپنے ہی اکابرین کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خدا کے واسطے اس ریت کو ختم کیجئے، اور ختم کرنے کے بعد اپنے اکابرین پر اعتماد کیجئے۔ یہ قال اللہ قال رسول پڑھنے والے لوگ ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے علوم کے لیے ان کے سینوں اور دماغوں کو قبول فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین گندی جگہ میں اپنی نعمت نہیں رکھتے، تو ان اکابرین کو اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے ان اکابرین کو قبول فرمایا ہے تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اگر ان کی غلطی بھی ہوئی تو اللہ رب العالمین اس کی لاج رکھیں گے، موت سے پہلے توبہ کی توفیق ضرور دے کر ان کو جنت میں پہنچائیں گے۔ اپنے وارثوں کو ذلیل نہیں کریں گے، اپنے خلیفہ کو ذلیل نہیں کریں گے، اپنے نمائندوں کو ذلیل نہیں کریں گے۔ تو لہذا پورے مجمع سے، پوری امت مسلمہ سے، پورے کراچی والوں سے درخواست ہے کہ اپنے اکابرین پر اعتماد کیجئے، اور اگر کسی بات میں آپ کو اختلاف ہے مؤدبانہ انداز سے اپنی درخواست پہنچا دیجئے۔ وہ بڑے حضرات سوچیں گے، سمجھیں گے، اور یہ اکابرین اللہ کا رحمت کا سایہ ہے۔ اگر یہ اکابرین نہ ہو تو امت کو جمع کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے، کیونکہ ہر فرد قائد ہے، ہر فرد ہر جگہ سے قائد پیدا ہو رہا ہے، کارکن کوئی پیدا نہیں ہو رہا۔ یہ بدقسمتی، ہر آدمی مبصر ہے، ہر آدمی تجزیہ نگار ہے، ہر آدمی ثواب رائے کا قائل ہے، ہر آدمی دنیا کا بہترین دماغ رکھنے والا ہے، ہر آدمی بڑا فہم دین رکھنے والا ہے، ہر آدمی حدیث کی سمجھ رکھنے والا ہے، ہر آدمی سیاسی بصیرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کو مانو یار، مذاق ختم کرو، تمہارے زوال کا فیصلہ ہو رہا ہے، اب بھی ہوش نہیں آئے گا۔ کون سے بگل کا انتظار کر رہے ہو؟ کون سے وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ خدا کے واسطے گناہوں سے توبہ کرو، اور گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے ایک نقطہ عرض کرتا چلوں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، قوم کو سمجھایا، قوم نہ مانی۔ یونس علیہ السلام ناراض ہو کے چلے گئے۔
جب یونس علیہ السلام ناراض ہو کے چلے گئے تو اس کے بعد عذاب کے اثرات ظاہر ہوئے، تو قوم نے سوچا کہ اس شخص کو تلاش کیا جائے، وہ شخص نہیں ملا، تو انہوں نے کہا کہ وہ جس چیز کی دعوت دے اسی پروردگار کو پکارا جائے۔ انہوں نے پکارا، اللہ رب العالمین نے عذاب کو ٹال دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، اشرف الامم ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ کے سامنے آہو بکا کرے گی؟ کیا اللہ کو ترس نہیں آئے گا؟ اس نقطے کو سمجھیے، یہ قرآن سے استنباط ہے۔ نا امید مت ہوئیے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ تم پست ہمت ہو، نہ غمگین ہو، تم ہی سربلند ہوگے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کی صفات پیدا کر دو۔ قرآن میں تلاش کرو کون کون سی ایمان کی صفات ہیں اور وہ کون سی گندگیاں ہیں جو ہمارے اندر داخل ہو گئیں۔ سچے مسلمان بن جاؤ، دو رنگی چھوڑ کر یک رنگی ہو جا، سراسر سنگ ہو جا یا موم ہو جا، اللہ کے ہاں دو رنگی نہیں چلتی۔ خدا کے واسطے یا تو فیصلہ کرو کہ مسلمان بن کے جینا ہے یا فیصلہ کرو کافر بن کے جینا ہے، تو پھر تم ہمارے معاشرے سے نکل جاؤ، ہماری درمیان سے نکل جاؤ کالی بھیڑے بن کے۔ ورنہ اللہ رب العالمین خود چھٹائی کریں گے۔ وہ قادر مطلق علیم بذات الصدور ہے۔ اور قرآن، میرا عقیدہ ہے کہ قرآن قیامت تک کے لیے جو قانون دیتا ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس قانون سے ہٹ کر کوئی بھی قانون بنانے کی کوشش کرو گے رسوا ہو جاؤ گے، کوئی بھی طریقے سے چلنا چاہو گے کامیاب نہیں ہوگے۔ لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، توبہ کر لو اللہ سے، اللہ سے صلح کر لو، دوستی کر لو، خدا کے واسطے بھیک مانگ رہا ہوں میں تم سے، اب تو توبہ کر لو، اب تو گندی فلمیں دیکھنا چھوڑ دو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے محدثین کو روڈوں پہ تڑپایا جا رہا، فوٹیج آنے کے باوجود قاتلین دندناتے پھر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کیا افسوس کا عالم ہوگا؟ کیا اس سرزمین کے حصول کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے کچھ نہیں کیا؟ کیا اس ملک کو ہم نے کچھ نہیں دیا؟ کیا ہم نے اس ملک کے تحفظ کے لیے کچھ نہیں کیا؟ جائیے تحقیقی رپورٹوں کو دیکھیے، ہمارا کردار کتنا بلند رہا ہے۔ یہ دیندار طبقہ ہے جس کے صدقے میں اس ملک کی آزادی ہے۔ خدا کے واسطے اختلافات بھول جائیے، اپنی نسل سے ہمدردی کیجیے، اپنے قرآن سے ہمدردی کیجیے، اپنے رسول سے ہمدردی کیجیے۔ ٹھیک ہے، علمی اختلاف کب نہیں رہا؟ کیا اس کی بنیاد پر ہم دشمنوں کے ہاتھ بک جائیں؟ کیا ہم اس کی بنیاد پر ایک ساتھ بیٹھنے پر آمادہ نہ ہو؟ خدا کے واسطے اس روش کو تبدیل کیجیے اور اللہ سے مانگیے، خوب مانگیے، خوب مانگیے، ایک دفعہ اللہ کو منا لیجیے۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کے دین کے بن جائیے گا تو اللہ اس دین کا محافظ۔ ایک واقعہ سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ حالات ایسے ہیں کہ دل چاہتا ہے کلیجہ آپ کے سامنے رکھ دوں اور علماء کی ترجمانی کر دوں، مجھے معاف کر دیجئے گا اگر کوئی کڑوی بات آپ لوگوں کے سامنے آئی ہو، لیکن اگر اب ہوش نہیں آیا تو کب آئے گا؟ دیکھیے، ہر زمانے میں کوشش کی گئی قرآن اور اہل قرآن کو ختم کرنے کی، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں ایسی صورت پیدا فرما دی کہ یہ قرآن محفوظ ہو گیا۔ اور جب قرآن تو محفوظ رہے گا ہی،
اہل قرآن محفوظ ہو گئے. قرآن تو محفوظ ہے، لیکن قرآن سے جڑ جاؤ گے تو اہل قرآن بن جاؤ گے، اور اہل قرآن بن گئے تو تم بھی محفوظ ہو جاؤ گے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایسا واقعہ رونما ہوا کہ فائر پروف کاغذ کے اوپر قرآن انجیل لکھی گئی اور چیلنج کے طور پہ پیش کیا گیا. اب کوئی مقابلے پہ آمادہ نہیں تھا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں. اس مرد قلندر نے کہا پادری صاحب میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں. انہوں نے کہا آپ آئیے، مجمع کے اندر آئیے اور اپنا چیلنج دہرائیے. ادھر شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی طرف رجوع فرماتے ہیں، اللہ معرفت عطا فرماتے ہیں، اللہ فراست ایمانی عطا فرماتے ہیں. وہ پادری صاحب کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ انجیل کا نسخہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ قرآن تمہارے پاس ہے، تم بھی اس کو آگ میں ڈالو، میں بھی اس کو آگ میں ڈالتا ہوں. اگر یہ جل گیا تو قرآن غلط، اگر انجیل جل گئی تو انجیل غلط. پادری صاحب اعلان کر کے واپس آتے ہیں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوتے ہیں. آتش نمرود کے مقابلے کے اندر ابراہیمی سنت کو زندہ کرنے کے لیے فرماتے ہیں پادری صاحب ہم مسلمان جذباتی لوگ ہیں، ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے قرآن کو آگ میں ڈال دیں اور ہم باہر رہیں. انہوں نے فرمایا میں قرآن اپنے سینے پہ رکھتا ہوں، تم انجیل اپنے سینے میں رکھو، تم بھی آتش نمرود میں کودو، میں بھی آتش نمرود میں کودوں گا. جو جل گیا وہ مر گیا، جو بچ گیا وہی حق پہ ہے. آج پھر آتش نمرود ابراہیم سنت کو دعوت دے رہی ہے. خدا کے واسطے، خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لے لیں سب لوگ، ورنہ سورۃ البروج کی تلاوت کر کے وہ لوگ سمجھ لیں، مطالعہ کر لیں کہ انہوں نے اللہ کے قانون کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بجھانے کے لیے انہوں نے جو آگ جلائی تھی اور بیٹھے اطراف میں تماشا دیکھ رہے تھے. قتل اصحاب الاخدود قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا گیا، اور ہر شخص جو خندق کو آگ سے بھڑکائے گا اس کے لیے قیامت تک کے لیے فیصلہ ہے. تو لہذا امن، جب تک کہ اکابرین جو بات فرما رہے ہیں اپنی طرف سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. جذبات بہت دکھا لیے، ہوش کی ضرورت ہے، تدبر کی ضرورت ہے، مکاریوں کی اور چال بازیوں کی حقیقت تک پہنچنے کی ضرورت ہے. اور جو شخص بھی کہہ رہا ہے کہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو مانتا ہوں، بھول جائیے کہ وہ کس گروپ سے تعلق رکھتا ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ پہ ایک دفعہ متحد ہو جائیے تو انشاءاللہ سب متحد ہیں. اور یہ پاکستان کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے. تو یہ قادیانی اسٹیٹ نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی قادیانی وزیر اعظم یا صدر بن سکے. آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.